رسالہ یا کمال آیا، غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے۔ وہی قیامت تک دلوں کا سکون بننے والا ہے۔ پھر ایک غریب عورت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھتی ہیں۔ حالات کمزور، سواری کمزور، گھر میں فاقے، مگر وہ اس یتیم کو اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر بدل گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ سوکھے جانور دودھ دینے لگے، کمزور سواری تیز ہو گئی، اور گھر میں برکت ہی برکت آ گئی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ پھر وہی ننھا بچہ بنو سعد کے صحرا میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک دو فرشتے سفید لباس میں اترتے ہیں۔ ان کے چہروں سے نور جھلک رہا تھا۔ انہوں نے نہایت سکون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ مبارک کھولا اور دل کو پاکیزہ فرمایا۔ بچے خوف زدہ ہو کر بھاگے کہ محمد کو مار دیا گیا، مگر جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محفوظ ہیں اور چہرہ نور سے دمک رہا ہے۔ وقت گزرا اور وہی بچہ مکہ کی تپتی ریت پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جلتا ہوا سورج، دہکتی زمین، مگر وہ ہر بکری کا خیال رکھتے کہ کہیں کوئی بھٹک نہ جائے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ یہ صرف ایک کام نہیں تھا، بلکہ صبر، ذمہ داری اور قیادت کی تربیت تھی۔ اور پھر ایک دن خانہ کعبہ کے سائے میں وہ منظر سامنے آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کے لیے ایک خاص بستر بچھایا جاتا تھا جہاں بڑے بڑے سردار بھی قریب نہیں جاتے تھے، مگر یہ ننھا یتیم بچہ آیا اور سیدھا جا کر اسی بستر پر بیٹھ گیا۔ لوگ گھبرا گئے اور آگے بڑھے کہ ہٹا دیں، مگر عبد المطلب نے کہا، اسے چھوڑ دو، اللہ کی قسم اس بچے کی شان بڑی ہے۔ ذرا رکیں اور سوچیں، وہی بچہ جسے دنیا نے یتیم کہا، جسے لوگوں نے نظر انداز کیا، وہی آج کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ آج ہم چھوٹی سی مشکل پر ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا سی محنت سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن ان کا صبر، سادگی اور اللہ پر بھروسہ دیکھیں۔ اگر یہ واقعات آپ کے دل کو چھو گئے ہیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں۔